السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تھمبنیل کے ذریعے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ آج ہر ماں باپ، لڑکی کی ماں باپ ہوں یا لڑکے کے ماں باپ ہوں، ہر کوئی پریشان ہے۔ اور پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ ان کے بچوں کے اچھے رشتے نہیں ہو پاتے۔ لڑکی والوں کو یہ پریشانی ہے کہ کوئی اچھا لڑکا نہیں مل پاتا، اور لڑکے والوں کو یہ پریشانی ہے کہ کوئی اچھی لڑکی نہیں مل پاتی۔ آج کل اتنا یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے رشتے کا، آدمی کو اتنی شادی کی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا رشتوں کی ٹینشن ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو رشتے اس وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں کہ لڑکے والے جب لڑکی کو دیکھنا آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اس کی ناک اونچی ہے، ناک ٹیڑھی ہے، یا اس کے شریر کے اندر ہزاروں نقص نکالتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا اور جب تم لڑکی کو دیکھو گے اور اس کے اندر ہزاروں نقص نکالو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے جو بندے کو خوبصورت بنایا ہے آپ نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ نہیں، اگر آپ کو رشتہ وہاں نہیں جم رہا ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، جوڑی نہیں ہے، تو آپ بول دیں کہ ہمارا حساب نہیں ہے، ہماری لڑکے کی جوڑی نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی ناک اونچی ہے، یہ اچھی نہیں ہے، اس کے کان لمبے ہیں، یہ پتلی ہے، موٹی ہے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور لڑکی والے بھی جب لڑکے والوں کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے بزنس کو دیکھتے ہیں، کمائی کو دیکھتے ہیں، تو ان لڑکی والوں کو چاہیے کہ لڑکا دینی دیکھیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، آج جو رشتے نہیں ہو پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کی عمریں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی، میری بچی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، کچھ بتائیں وظیفہ تاکہ میری لڑکی کا رشتہ ہو جائے۔ تو حضرت علی نے کتنی اچھی بات کی ہے، اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ دینے والی یہ بات ہے مولا علی کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی درخت پر کوئی پھل آ جائے اور وہ پھل آ جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس پھل کو توڑ لیا جائے اور کھا لیا جائے، مگر اگر نہیں توڑو گے تو ایک دن ایسا آئے گا وہ پھل پک جائے گا اور خراب ہو جائے گا، تو پھر اس درخت سے کوئی پھل نہیں کھائے گا، وہ سڑ جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آج جو لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے اس وجہ سے کہ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بھائی بہنوں نے، ہمارے اسلامی بھائیوں نے جب ان کی لڑکیاں شادی کے لائق ہوئیں 19 یا 20 سال کی تو اس عمر میں تو شادی نہیں کی۔ جب ان کی عمر 25 سال یا 30 سال ہو گئی تو جب ان کا چہرے کی خوبصورتی ڈھلنا شروع ہو گئی، ان کی جوانی ڈھلنا شروع ہوئی، جب وہ کسی کام کی نہ رہیں تو اب لڑکے والے آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے۔ تو اس میں غلطی صرف لڑکی کے ماں باپ کی ہے، اگر وہ اچھی عمر میں شادی کر دیتے تو اس وقت خوبصورتی بھی باقی رہتی ہے عمر میں۔ تو یہ مسئلہ بھی بہت بڑا ہے، تو اس لیے لڑکیوں کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی لڑکیوں کی شادی جلدی عمر میں کریں، اچھی عمر میں کریں، زیادہ لیٹ نہ کرنا یہ غلط ہے، زیادہ لیٹ نہیں کیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو ان کے ماں باپوں کا حق ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیں۔ آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی لڑکی کی شادی کری تو وہ جنت میں میرے ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں، یعنی جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اب رشتے ٹوٹنے کی کئی وجہ ہیں، میں نے آپ کو بتائی کہ زیادہ عمر میں جب رشتہ ہوتا تو اس وجہ سے، عمر کی وجہ سے بھی رشتہ فیل ہو جاتا، اور کبھی جہیز کو لے کر کے لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم کو اتنا پیسہ چاہیے، یا کار چاہیے، یا بائک چاہیے، اب لڑکی والے غریب ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا تو حساب نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی رشتہ کینسل ہو جاتا ہے۔ مگر مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کا فرمان ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، یعنی جس کو پیدا کیا ہے تو اس کے جوڑے کے ساتھ پیدا، ہر انسان کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے یا جن کے لڑکوں کے اچھے رشتے نہیں مل پاتے
تو میں ان لوگوں کے لیے ایک وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر انشاءاللہ لڑکے کے ماں باپ یا لڑکی کے ماں باپ کر لیں تو جب بھی بہتر ہے، یا اگر لڑکے کو اچھا رشتہ چاہیے یا لڑکی کو اچھا رشتہ چاہیے تو لڑکا لڑکی بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا رشتے کا انتظام ہو جائے گا۔ اب وہ وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی پہلے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس آیت کو، یہ 27ویں پارے کی آیت ہے سورہ زاریات، تو اس آیت کو آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، 21 مرتبہ، یعنی پہلے 7 مرتبہ درود شریف، پھر اس آیت کو 21 مرتبہ، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ اگر اس کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اچھا رشتہ کا انتظام فرما دے گا۔ ایک وظیفہ تو یہ ہوا، اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اگر لڑکا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ غیب کی طرف سے اس کے لیے اچھا رشتے کا انتظام فرما دے گا، اگر لڑکی پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی غیب سے انتظام فرما دے گا، اور اگر یہ دونوں نہیں پڑھ سکتے تو لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے حق میں پڑھ سکتے ہیں، اور لڑکی کا باپ یا ماں لڑکی کے حق میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ 2 وظیفے بتائے۔ پہلا وظیفہ دونوں نماز فجر کے بعد ہیں، بس فرق یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، پھر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورہ زاریات کی یہ آیت ہے، اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ کا انتظام فرما دے گا۔ اور اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص جو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے تو سورہ اخلاص کی 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ لڑکا بھی کر سکتا ہے، لڑکی بھی کر سکتی ہے، یا ان دونوں کے والدین بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی غیب